ہم نے کل بات کی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ ہوئی ہے۔ پھر دوسری یہ کہ شیخ شعیب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو ان کے چہرے کے نور سے پوری فضا کیا ہے منور ہو گئی تھی، اور یہ سر سے پیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی تھی، اور ان کی مشابہت ان کے دونوں صاحبزادوں میں بانٹ دی گئی۔ پھر اس کے بعد آج ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہ محترمہ سے یہ بات دریافت کی کہ سیدہ کیسی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، یہ میں نے المستدرک کی روایت ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہ سے سیدہ کے بارے میں پوچھا کہ سیدہ کیسی تھی، تو ان کی والدہ جواب دیتی ہے کانت کالقمر لیلۃ البدر، وہ چوندھویں رات کی چاند کی طرح تھی۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کیا ہے، کانت کالقمر لیلۃ البدر، وہ چوندھویں رات کے چاند کی طرح تھی۔ او الشمس کفر غماما اذا خرجت من السحاب، یا سورج کی طرح تھی، وہ سورج جو بادلوں کو چیر کے نکلتا ہے اس کی طرح تھی۔ بیضاء مشربۃ حمراء، چہرے کی سفیدی کے اندر سرخی تھی، ان کے چہرے کی سفیدی میں تھوڑی لالی تھی۔ لہا شعر اسود، ان کے بال کالے تھے۔ من اشد الناس برسول اللہ شبہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کیا ہے مشابہت رکھتا، یعنی ان سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا تھا۔ تو آپ سوچ لیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کریمہ کیسی تھی، اور ظاہر سی بات ہے جو سر سے پیر تک نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتی ہو، ان کے حسن و جمال کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اور کیا کہیں ان کی ذات کے بارے میں کہ جن کے اوپر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑی، آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ہم کیا بات کریں ان کی ذات کے تعلق سے۔ بس ہم جو بات کرتے ہیں بس اس وجہ سے کہ ہم ان کے غلام ہیں، شاید کہ غلامی میں ہم کچھ اضافہ کر لیں اور ان کا کرم ہمارے اوپر برس جائے اسی کی برکت سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پکاتے وقت بھی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ آج ہم اپنی بچیوں کو چاہتے یہ ہیں کہ وہ کنیز فاطمۃ الزہرا بن جائے، لیکن ہم قرآن کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ڈالتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، علموا اولادکم بثلاث، اپنے اولادوں کو 3 چیز کی عادت ڈلواؤ۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو۔ اپنے اولادوں کے دلوں میں ہمیں کیا ڈالنے کی ضرورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کہ اہل بیت کرام کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنی ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ کیا ہے، حب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی محبت اپنے بچوں کے سینوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سینے میں کیا ہے قرآن کی تلاوت کی محبت ڈالو، لیکن ان سب چیزوں سے ہم پیچھے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بچے جو ہے نا بڑوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صحابہ اکرام سے کہتے یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے مجھے سناؤ۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں پھر بھی تم مجھے سنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھ کے سنا۔ آج میری خواہش ہے کہ سورۃ الفاتحہ کم سے کم الحمد شریف تو میں تم سے سن ہی لوں، لیکن ہم ساری چیزیں سن لیتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں ہم کہتے ہیں تمہارے دادا کا نام کیا ہے، یہ پوچھنا ضروری ہے، یہ پوچھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے۔ ہم یہ سب نہیں پوچھتے، اس وجہ سے ہمارا بچہ جب بڑا بھی ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساری چیزوں کے تعلق سے جانتا ہے، لیکن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے کے تعلق سے کوئی بات نہیں جانتا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تعلیم دیں، انہیں بتائیں کہ ہمیں اپنی زندگی کا مقصد یہی بنانا ہے کہ ان سے ہم ٹوٹ کے محبت کریں گے۔ پھر اہل بیت اطہار سے محبت سکھائیں، پھر کثرت تلاوت کی عادت ڈلوائیں، ہم بھی تلاوت کریں۔ ہاں مانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ بچپنے میں گھر کی ذمہ داری پڑھنے کی وجہ سے وہ مدرسے میں زیادہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کر پائے، اس زیادہ صورتیں یاد بھی نہیں ہیں، اب اتنی ہی یاد ہے کہ وہ نماز پڑھ کے کام چلا لیں۔ تو پہلی بات یہ ہے، میں موضوع سے ہٹ کے آ رہا ہوں، پہلی بات یہ ہے کہ مذہب اسلام میں کوئی یہ قانون نہیں ہے کہ 50 سال کے بعد وہ قرآن نہ پڑھے، جب چاہے وہ قرآن پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا۔
جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی ایج کیا تھی، کوئی 60 سال، کوئی 55 سال، کوئی 70 سال کا، وہ صحابہ اکرام قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دے رہے تھے اور اس پہ محنت کر رہے تھے. لیکن آج ہماری 40 سال، اب تو عمر گزر گئی. آپ کوشش تو کریں. قرآن سینے میں بسانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. کوئی قرآن یاد کر لے تو یہ نہ کہے میں یاد کر لیا، بلکہ یہ کہے کہ رب نے یاد کروا دیا ہے. رب کے یاد کرانے کی وجہ سے ہم قرآن یاد کرتے ہیں. اور کوئی بھول جائے تو حدیث کے اندر یہ نہ کہے کہ میں بھول گیا، یہ کہے کہ رب نے بھلا دیا. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں. ہمارے اسلامی بھائی عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں، کبھی ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو لوگ کم ٹائم دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، قرآن رب کا کلام ہے، اسی کلام کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. چائے کی دکانوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، دنیا بھر کی باتوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے، سوشل میڈیا یوز کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. رب کا کلام، اس کے لیے کتنا ٹائم ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کہ رب نے قرآن کے ذریعے اپنے بندوں سے باتیں کی. اور جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ بندہ حالت نماز میں اپنے رب سے بات کرتا ہے. تو آپ قرآن کے قریب آئیں، تبھی جا کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہاں اسلام کیا ہے. اور دیکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات کے بارے میں دیکھیں. وہ کھانا بنا رہی ہیں تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. آج ہماری بیٹیاں گانا گاتی ہیں، ہماری بیٹیاں گانا گاتی ہیں، تو کھانے میں برکت کیسے آئے گی؟ ٹیسٹ کیسے آئے گا؟ وہ کھانا کھا کے، جس کھانے کو بناتے وقت گانا گایا گیا ہے، اس کھانے کو کھا کے ہمارے اندر نورانیت کیسے پیدا ہوگی؟ ہماری بچے، ہماری مائیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ یا درود کے ورد کے ساتھ یا ذکر و اذکار کے ساتھ کھانا بنائے تو میرا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت بھی عطا فرمائے گا، اور اس کھانے کو کھانے کے بعد انسان کے اندر نورانیت بھی پیدا ہوگی. اور یہ سب ماحول بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ماحول کو بہتر بنانے کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ غلام مصطفیٰ کے اوپر. تو غلام مصطفیٰ کون ہے؟ ہم ہی لوگ تو ہیں. ہمارا دعویٰ ہے نا کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں. تو ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کون آگے بڑھے گا؟ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ مت سوچے کہ فلانے کر دے گا، ہمارے حصے کا کام ہم ہی کو کرنا. ایک شعر ہے، نہ کسی ہم سفر نہ ہم نشی سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. بھائی کانٹا آپ کے پیر میں چھپا ہے، آپ نکالے نا، آپ دوسرے کو کیوں بلا رہے ہیں؟ ہم جس سماج کے اندر رہ رہے ہیں، سماج خراب ہے تو اس میں ہماری بھی کچھ کمی رہ گئی ہے. آپ دوسرے کی طرف نہ دیکھیں، آپ سے جتنا ہو سکے اتنی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اگر پورے علاقے میں تاریکی ہے تو کم سے کم آپ تو اپنے دروازے کے سامنے چراغ جلا کے رکھو. اگر سارے گھر والے اپنے اپنے حصے کا چراغ جلا کے رکھ دیں گے، پورے کالونی میں اجالا ہی اجالا ہو جائے. لیکن یہاں تو کوئی کھڑے ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. یا تو مولانا صاحب ہیں یا اسلامی بھائی آ گئے تھے، ان کی ذمہ داری نہیں. ہر ایک غلام مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے کہ سنت مصطفیٰ کو عام کرے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. بڑے پیمانے پہ نہیں کر سکتے، کم سے کم گھر والوں کو سمجھائیں کہ یہ سنت مصطفیٰ ہے. ہماری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیسی تھی، قرآن کے ساتھ کتنی لگاوٹ اور کتنی محبت تھی کہ کھانا پکا رہی ہوتی تو بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ما رأیت احدا قط اصدق من فاطمہ، کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑھ کر سچ بولنے والا دیکھا ہی نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سچا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. سچ بولنے کی اہمیت پھر کون بتائے گا؟ ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو. کم سے کم یہ بتائیں کہ اگر آپ چاہتی ہو. ٹھیک ہے، ایک سوال ہوا تھا، میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا، ایک پروکتا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ لو کہ مسلمانوں کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ حجاب نہیں پہنتی ہیں. شیخ حسینہ کو دیکھ لو. پھر کہا انڈونیشیا کے فلاں لڑکی کو دیکھ لو، لیڈر ہے لیکن وہ حجاب نہیں پہنتی. میرا ایک سمپل سادہ سا جواب ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیڈر یہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. ہمارا حشر کیا ہے؟ شیخ حسینہ کے ساتھ ہم نہیں چاہتے. ہم چاہتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے چادر کے تلے ہماری ماں اور بہنوں کو جگہ مل جائے. تو جو چاہتا ہے کہ اس کا حشر سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے اہل بیت اطہار کے ساتھ ہو، وہ پردہ کرے. جو چاہتا ہے کہ شیخ حسینہ کے ساتھ جائے، کون روک رہا ہے بھائی؟ یہاں کھلا آفر ہے کہ جو ان کے چادر تلے آنا چاہتا وہ ان کی طرح بنے، ان کی چادر میں جگہ مل جائے گی. جو کسی اور کے پاس جانا چاہتا بنے، شوق سے بنے. ہمارے طرف سے کوئی رکاوٹ، کوئی پابندی نہیں ہے. مسلمان کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے کہ بھیا پردہ کرو ورنہ گولی مار دیں گے، اور یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے مذہب اسلام میں
ہم یہ بتاتے ہیں کہ جس کو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے محبت ہے وہ لڑکی پردہ کرے گی، مر جائے گی لیکن پردہ اپنے جسم سے نہیں ہٹائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مومن چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر کیا ہے، صحابہ کرام کے ساتھ ہو، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحابہ کرام کی طرح بنانے کی کوشش کریں، اور جو ہماری ماں اور بہنیں چاہتی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اس کا حشر و میدان محشر میں ان کے صف میں انہیں جگہ مل جائے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان کی طرح پردہ اختیار کرے، ان کی سیرت کو اپنی سیرت بنا لے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لوگ کہنے کو بہت کچھ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں کچھ نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا والے کیسے دھوکہ دیتے ہیں کہ فلاں لیڈر فلاں لیڈر، بھائی دبئی کی شہزادی کیا کہتی ہے ہمیں اس سے لینا دینا نہیں، بلکہ ہم جسے دل و جان سے مانتے ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کیا کہتی ہیں، وہ کیا کہتی ہے، ہمیں وہی دیکھنا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھنا۔ کوئی بدن کا کپڑا اتار دے ہمیں لینا دینا ہے ہی نہیں۔ بھائی ایک بات بتا، کوٹھے چلتے ہیں نا دلی میں بھی، ریڈ لائٹ علاقہ ہے نا دلی میں، ہمیں کبھی تو تکلیف ہوئی ہے؟ نہیں ہے۔ وہاں جا کے مسلمان بیٹھے یا غیر مسلم بیٹھے کوئی تکلیف نہیں، ہاں لیکن ہاں یہ ہے اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے سائے تلے یا ان کے چادر تلے قیامت میں جگہ چاہیے، پھر ہم اس سے کہیں گے کہ ان کی سیرت پہ عمل کر، پردہ اختیار کر، نیک بن، پرہیزگار متقی بن، ایسی بن جا کہ غیر مردوں کی نگاہ تیرے بدن پہ نہ پڑے، تو یقین ہے کہ تجھے جگہ مل جائے گی۔ باقی جو کرنا ہے وہ کرے، جو جیسا کرے گا قیامت میں اس کو ویسا ہی ملے گا۔ جیسے دنیا میں ہم جو پکاتے ہیں وہی ملتا ہے، تو آج دنیا میں ہم جو کریں گے قیامت میں اسی کا صلہ ملے گا، اس سے کم نہیں اس سے زیادہ۔